بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس سے قبل ہم نے غسل اور وضو کے بارے میں آپ کو مفصل بتایا۔ آج کی اس ویڈیو میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے جسے تیمم کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تیمم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ قصد اور ارادہ کرنا، اور شریعت میں تیمم کہا جاتا ہے کہ مٹی سے پاکی کی نیت کے ساتھ طہارت اور پاکی حاصل کرنا۔ یہ تیمم جو ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس سے پہلے یہ کسی امت کے لیے مشروع نہیں تھا۔ تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 رکوع نمبر 2 کی ابتدا میں جو آیت تھی وضو کے بیان میں، اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بیان کیا ہے۔ اب تیمم کس وقت آدمی کر سکتا ہے؟ تو تیمم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی پانی پر قدرت نہ ہو۔ اب قدرت نہ ہونا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یعنی اگر اس نے تیمم کے لیے وضو کے لیے پانی استعمال کیا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، یا اس کو ہلاکت کا خدشہ ہے، یا کسی وجہ سے پانی میسر نہیں ہے، یا پانی موجود تو ہے لیکن جو شریعت نے حد مقرر کی ہے 1 میل سے زیادہ دور ہے، تو ان صورتوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں نیت ہے۔ وضو میں نیت مستحب ہے، اس لیے کہ وضو میں ہم پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، اور پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، اور دوسری چیزوں کو پاک کر بھی سکتا ہے۔ اور پانی میں یہ خاصیت، مٹی میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ مٹی خود تو پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب جب ہم مٹی سے پاکی حاصل کریں گے تو اس کے لیے پاکی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز تیمم میں یہ ہے کہ 2 ضربیں ہیں، یعنی ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر یا مٹی پر مار کے ان کو جھاڑ لینا ہے، پھر اپنے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، ان اعضاء کا مسح کرنا ہے کہ جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار کے جھاڑ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ کا پورا مسح کریں جتنا وضو میں دھوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کریں۔ تو یہ تیمم ہو گیا۔ اب تیمم جو ہے یہ کامل طہارت ہے، اس کو ناقص نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ پانی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور مٹی سے جو پاکی حاصل ہوئی ہے وہ نعوذ باللہ پوری نہیں ہے، تو یہ غلط اور گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب مجبوری اور عذر ہو تو اس وقت تیمم کر سکتے ہو، لہٰذا تیمم جو ہے وہ کامل اور پوری طہارت ہے۔ اب تیمم کن چیزوں سے آدمی کر سکتا ہے؟ تو تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو، یعنی ایسی ہر وہ چیز کہ جس کو اگر جلایا جائے تو وہ نہ جلے، اور اگر پگھلایا جائے تو پگھلانے سے وہ نہ پگھلے، تو ہر اس چیز سے تیمم کرنا درست ہے، اگرچہ وہ بالکل صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو اس پر تیمم کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا گرد و غبار لگا ہو کہ اگر اس پہ ہم ہاتھ وغیرہ لگائیں تو ہاتھوں کے نشان وغیرہ اس کے اوپر آ سکیں، تو ان چیزوں پہ اس وقت تیمم درست ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ان چیزوں پہ تیمم درست نہیں ہے۔ اب تیمم میں ایک بات اور یہ ہے کہ جس طرح وضو کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر کسی شخص نے غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو وہ غسل کی نیت کرے گا، اور اگر وضو کے لیے تیمم کرنا ہے تو وہ وضو کی نیت کرے گا۔ باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس میں منہ میں مٹی وغیرہ لینا یا ناک میں مسح وغیرہ کرنا، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔
بس جس طرح وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں، غسل کے لیے بھی اسی طرح تیمم کیا جائے گا کہ پہلی دفعہ زمین پر یا مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے کا مسح کرنا، اور دوسری دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر اپنے دونوں بازوؤں کا مسح کرنا۔ تو اس سے وضو کا تیمم بھی ہو جائے گا اور غسل کا تیمم بھی ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیمم ایک کامل طہارت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور یہ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب پانی دستیاب نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو، یعنی پانی ایک میل کے اندر اندر دستیاب نہ ہو اور پانی پر بیماری کی وجہ سے قدرت آدمی کی نہ ہو۔ اور طریقہ کار اس کا نیت کر کے اپنے چہرے کا مسح کرنا اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ وضو اور غسل کے لیے ایک ہی طرح کا تیمم ہے، خالی نیت کا فرق ہے۔ اور زمین کی جنس میں سے جتنی چیزیں ہیں جو نہ پگھلانے سے پگھلیں اور نہ گلانے سے گلیں، ان پر تیمم کرنا درست ہے۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔